کیونکہ یہ بڑی پاکستان کا جو پہلگام کے حوالے سے موقف تھا اس کی تائید کی ہے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ نے۔ اقوام متحدہ نے 5 سوال پوچھے تھے بھارت سے، جس کا ایک سوال کا جواب بھی بھارت نہیں دے سکا۔ سوال تھا کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے یعنی کہ پہلگام کے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرا سوال کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا، اس پر معافی مانگے گا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرا سوال کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا، پاکستان کے قانونی بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ جواب نہیں آیا۔ چوتھا سوال کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کے شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ جواب نہیں آیا۔ پانچواں سوال بتایا جائے بھارت جموں کشمیر تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس کا جواب نہیں آیا۔ پاکستان کی جیت ہوئی ہے ایک بار پھر سے۔ جمیل صاحب آپ کیا کہیے گا؟ پہلگام کے ثبوت بھی نہیں دے سکا، یک طرفہ کارروائی کی جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ جی میں یہ بتاتا چلوں کہ حق اور سچ جو ہے اس کا ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، حق اور سچ میں ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پہلا اعلامیہ جاری کیا، اور کون سا اعلامیہ تھا وہ 26 مئی میں جب پہلا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ہم نے اپنے تمام کے تمام واضح کر دیا ہم نے کہ ہم کیا اپنا ہمارا روڈ میپ ہے۔ اس معاملے میں پہلگام کے واقعے کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو روڈ میپ اس میں تھا اس کے مطابق ہم نے اب تک ساری عملداری کی، اور وہ سارا فورن پالیسی کے ہمارے ایک حصہ بنا لیا ہم نے۔ اب آ جاتے ہیں سوالوں پر۔ ظاہر ہے جب بھی ایسی رپورٹ اقوام متحدہ مرتب کرتا ہے، کیونکہ میں اقوام متحدہ میں میری تعیناتی رہی ہے تو اس پر بات کرنا آسان ہے میرے لیے، کہ مرتب جب بھی ایسی رپورٹ ہوتی ہے تو اس فریق یا اس ملک کو سوالات بھیج کر موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے۔ اس صورت میں بھی یہ جو 5 سوال دیے گئے، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، ہم نے کیا کہا تھا، وہ جو اعلامیہ جاری کیا جو تقریباً 17 پوائنٹ پر محیط تھا، ہم نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ پہلگام کی ہم کنڈیم کرتے ہیں، پہلگام کو واقعے کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، تیسرے کسی فریق کو ملا کر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں اور ہمیں قبول ہوگا۔ پوری دنیا نے اس چیز کو بڑی سراہا بلکہ تسلیم کیا، کیونکہ یہ ایک بالکل مستحکم بات کی تھی اور حقائق پر مبنی بات کی تھی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کی تھی۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ انڈیا بالکل اس پر راضی نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا سے کہیں سے کوئی کسی قسم کی نکتہ چینی پہلگام کے حوالے سے پاکستان پر نہیں آئی۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھی کوئی ایسا الزام لگتا تھا اور ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا انڈیا میں تو دنیا کے کچھ ممالک نکتہ چین بن جاتے تھے، اس میں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اچھا، پہلے سوال کا تو یہ ہوا، اور اس کی وجہ سے انڈیا نے جو بہانہ بنا کے 6 مقامات پر حملہ آور ہوا، پاکستان کی انٹرنیشنل سرحدوں کو پامالی کی، تو پاکستان نے اسی 26 تاریخ کی جو اعلامیہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا تھا اس میں واضح کر دیا تھا کہ ہماری سرحدوں کو اگر آپ نے وائلیٹ کیا تو ہم ایسی صورت میں آپ کو بڑا پختہ اور منہ توڑ جواب دیں گے، جو کہ دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر جمیل، یہ تو رپورٹ نہیں ہے، یہ چارج شیٹ ہے اگینسٹ بھارت، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی پہلگام حملے کی مذمت پہلے انہوں نے کی، پھر کہتے ہیں پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، مذمت کی، اور یہ آفر کی کہ بھائی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی جائے، جو کہ بھارت نے نہیں کی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، یہ طرز عمل اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، اور آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو اطلاع بھی نہیں دی، پیشگی اطلاع بھی نہیں دی۔ پھر یہ کہتے ہیں جی بھارتی حملوں میں شہری علاقہ نشانہ بنا،
सिविलियंस की डेथ हुई, मसाजिद को नुकसान पहुंचा, इसकी भी भारतीय कार्रवाई की उन्होंने मजम्मत की है। फिर कहते हैं जनाब भारत काबिल एतबार शवाहिद नहीं दे सका पहलगाम वाक़े के, और पाकिस्तान की रियासती सतह पर इसमें कोई शमूलियत नहीं थी। दहशतगर्दी के नाम पे यकतरफा फौजी ताकत का भारत ने इस्तेमाल किया है। तो ये तो बयाने ही ज़मीं बोस कर दिया है पहलगाम वाक़े पर। ये दुरुस्त है कि चार्जशीट से कम नहीं है, लेकिन इसका तरीकाकार आगे क्या होना चाहिए इस पर मैं चंद लम्हे में रोशनी डाल देता हूँ। लेकिन अभी बात कर लेते हैं, ये दुरुस्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 51 के तहत हमने अपना हक इस्तेमाल किया, हमने अपना हक के तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करके हमने जवाब दिया। उससे पहले तो हम उनको जवाब नहीं दिया था। हमारी जो पामाली हुई इंटरनेशनल कानून और हमारी सरहदों की, वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 के जुज़ 4 के तहत हुई, और उस पामाली के बाद हमारा हक था कि हम 51 आर्टिकल 51 के तहत उसका मुंह तोड़ जवाब दे जो हमने दिया। तो लिहाजा ये बात भी दुरुस्त है, और ये हजीमत की बात तो है ज़ाहिर है इंडिया के लिए। और आप देखें कि काफ़ी अरसा दराज के बाद इंडिया ने अपनी तमाम अय्यारियों के बावजूद, कोशिशों, काविशों, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, तमाम के बावजूद, तमाम हरबों के बावजूद फिर भी अजीमत उठानी पड़ रही है। तो मेरा इब्तदाई कलमात यही थे कि पाकिस्तान जिस अंदाज में अपने फॉरेन पॉलिसी को लेके चला है, और 26 को मैंने इसलिए बेंचमार्क बनाया 26 मई को कि वो एक एलामिया इतना बेहतरीन था कि उसको फॉरेन पॉलिसी के कई हद तक उसको एडॉप्ट करके हमने फॉरेन पॉलिसी 26 मई से अप्रैल से लेके और अब तक हम उस पर चल रहे हैं मजीद इजाफा करके। तो जिसकी वजह से तो ये जो आपने 5 सवाल देखे, इसका जवाब देखा आपने, और ये भी बात जो हम कर रहे हैं ये उसी एलामिया से इसका निकलता है शाखशाना। तो लिहाजा हम क्योंकि बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, और हमारी इस वक्त एंगेजमेंट मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का एक हम आहंगी जो थी, उससे आपको दुनिया में तस्लीम किया आपके मौक़िफ़ को। वरना आज तक तो ऐसा नहीं होता आया है कि हर वक्त आपके मौक़िफ़ को तस्लीम करें, और मनोअन तस्लीम किया है। ये वतन अजीज के तमाम वासियों के लिए अच्छी नवीद है। अब यहाँ से आगे कैसे चलना चाहिए रहा सवाल कि आबी दहशतगर्दी का, ये भी उसी एलामिये में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो कि 26 मई का मैं बार बार इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ, उसमें दिया हुआ है, बल्कि उसके बाद 7 अप्रैल को किया था। उन दोनों को मिला के देखा जाए तो ये दिया हुआ है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान उसको जंग से कम तसव्वुर नहीं करेगा। इन अल्फाज में दुनिया को बावर कराया। मैं तो कहती हूँ जमीन साहब, इस रिपोर्ट को पोस्ट के ज़रिए सोशल मीडिया पे टैग करके इनको भेजनी चाहिए, बताना चाहिए जी नरेंद्र मोदी को, इनके मीडिया को, इनके तमाम उन तज्ज़ियाकारों को, इनकी फ़ौज को कि देखें जी आपका बयानिया अक़वाम मुत्तहिदा ने किस तरह ज़मीं बोस किया है, क्योंकि आप किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर रहे, और जो आबी जारियत का मुज़ाहरा किया वो भी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आता है। ये भारत के पास अब मुझे नहीं समझ आता, अगर वो किसी न्यूट्रल फोरम पर आकर बात करना चाहें, किसी भी सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के बाद होगा कि नहीं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि भारत अब किस तरीके से अपने किसी भी मौक़िफ़ का पहलगाम के हवाले से दिफा कर सकता है। बिल्कुल शामिल गुफ्तगू कर रहे थे मेहर अली शाह, इंडस वाटर कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेहर साहब, मैं जरा एक दफ़ा टाइमलाइन रिविजिट कर देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी। सबसे पहले भारत करते हैं सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी, इंडस वाटर कमिश्नर्स को इन्फॉर्म किए बगैर पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ा जाता है, पाकिस्तान उसके ऊपर आवाज़ उठाता है तो भारत की जानिब से कहा जाता है कि हमने सिंध तास माहिदा मुअत्तल कर दिया, जो कि एकतरफा मुअत्तल नहीं हो सकता। उसके बाद फिर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान कहता है कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, भारत राह फरार इख्तियार करता है। फिर करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे बच्चों को शहीद किया जाता है, जिसमें हमारे हाइड्रो प्लांट को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान जवाब देता है बुनियानु मरसूस से। अब उसके बाद जब इज्जत भी गई हाथ से, दिफाई हथियार भी हाथ से गए, उसके बाद जब यूएन में बुला के 5 सवाल किए जाते तो सवाल का जवाब नहीं आता, जिसके बाद फिर खुसूसी माहिरीन यूएन की ये रिपोर्ट लिखते हैं और कहते हैं कि भारत ने वाटर को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और मुआशी और सियासी दबाव डाला पाकिस्तान पे। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को?
جی یہ بالکل یہ رپورٹ ایک پیورلی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے جس کے اندر پوری ٹائم لائنز کو کور کیا گیا اور اس کے اندر بیسیکلی انڈین سائڈ کی طرف سے جو نان کوآپریشن ہے جو کہ کانفلکٹ کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ صرف پاکستان کی اب اس پہ وائس نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ نے بھی اس کو ریز کیا ہوا ہے اور یہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن ہے۔ میں آپ کو ایز انڈس کمشنر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ اپنے آرٹیکل 12 کے تحت فلی انفورس ہے اور یہ صرف پاکستان کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اوپر جو یہ ہماری کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف سے بھی جو ان کا ایک وہ سپلیمنٹل ایوارڈ آیا جو کہ ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل ہے، اس میں پاکستان انڈیا کے 2 ڈیمز کے خلاف اور ٹریٹی کی جنرل انٹرپریٹیشن کے اوپر گیا ہوا ہے۔ تو کورٹ آف آربیٹریشن نے بھی کہا ہے کہ ٹریٹی انفورس ہے، تو ٹریٹی جب انفورس ہے تو پھر اس کے تحت جتنی اوبلیگیشنز انڈیا کے اوپر آتی ہیں پانی کو چھوڑنے کی ویسٹرن ریورز پہ، وہ بالکل اسی طرح سے لاگو ہیں۔ لیکن جو صورتحال حقیقت حال یہ ہے کہ انڈیا نے ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ابینس میں کیا جس کی کوئی لیگل بیسز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ نمبر 2، انہوں نے ٹریٹی کو ابینس میں کرنے کے بعد اس کی وائلیشنز کی ہیں جس میں انہوں نے مئی کے مہینے میں 2 ایپیسوڈز ہیں پانی کو اور کے اندر سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوئی ہے اور ابھی جو ہے وہ دسمبر میں ہوئی ہے، 7 دسمبر سے لے کے اور تقریباً 15-16 دسمبر تک۔ تو یہ پیورلی ٹریٹی کی وائلیشنز ہیں اور ہم نے اس کے اوپر اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ لیکن اس سے تو پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانکریٹ اقدام ہو سکتا ہے؟ یہ رپورٹ جو کہ بہت ڈیمنگ ہے بھارت کے لیے، اسے مٹیریلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے لایا جا سکتا ہے تصفیے کی طرف؟ دیکھیں یہ اس کے اندر پاکستان کی وزارت خارجہ اور ہمارے پاکستان کے نائب وزیر اعظم جو کہ ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں، وہ انہوں نے ایک اس کے اوپر کل جو ہے وہ ورلڈ کے اندر جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر ایمبیسڈرز ہیں ان کو بھی اپرائز کیا ہے اور یہ رپورٹ اس وقت آئی ہے جو کہ بیسیکلی اقوام متحدہ کے ریپورٹرز کی رپورٹ ہے، تو وہ رپورٹ بھی پاکستان اس کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کام کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور پولیٹیکل فرنٹ پہ، تاکہ دنیا کے جو کنٹریز ہیں UN کی ممبر اسٹیٹس ہیں جو کہ UN کے چارٹر کے تحت کام کر رہے ہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ پیس اور اسٹیبلٹی ہونی چاہیے ورلڈ میں بھی اور خاص طور پہ ریجن میں، تو یہ ان کو سینسٹائز کیا جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے پازیٹیو وے میں انڈیا کو ریچ آؤٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہر علی شاہ صاحب۔ اور بھارت کے پروپیگنڈے کو، بھارت کی اوچھی ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایئر نیوز لمحہ بہ لمحہ اپنے ویورز کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد گفتگو سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔